ذکر کی محفل سجائی، فقط احیل اسلام، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسے ہے گویا اس نے بدر و حنین میں شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سید عالم کے ذکر پر پیسہ خرچ کیا اور سرکار کے میلاد خوانی کا سبب بنا کسی بھی حوالے سے اس میں شرکت کی، تو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ نہ صرف خاتمہ ایمان پر ہوگا بلکہ وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے، اور دیار عشق کا تو دستور یہی رہا ہے کہ محبوب کا نام محب کو ہر نام سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے جب شک محبت کرنے والا خالق کائنات ہو اور محبوب ہو جس کو اس نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہو، تو ایسے محبوب کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے یاد رکھنا، میری اس وصیت کو یاد رکھنا کہ جب اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا عرض کی کہ بابا جان، اللہ کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ کے حبیب پاک کا ذکر اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ بیٹے، میں نے یہ مقدس اور یہ عظیم یہ متبرک نام اس وقت عرش معلیٰ پہ لکھا دیکھا تھا کہ جب میں ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے جب عرش معلیٰ پر نظر ڈالی تھی تو آسمان کے کونے کونے پر اور جنت کے محلات پر اور تمام فرش و عرش پر، حوروں کی پیشانیوں پر اور تمام عالمین پر یہ اسم مقدس لکھا دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آپ یہ دیکھیے، یہ بہت خوبصورت بات